اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلام المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر صلوات بآواز بلند پڑھیں۔ نہایت واجب الاحترام سادات و غیر سادات، میری ملت کے بلند حوصلہ شیعہ اور اہل سنت بھائیوں، آپ کے سامنے فرمان الہی کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا ہے مولا کریم ہمارے مامو جان جو اس دنیا فانی سے جا چکے ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، جو آیا ہے اسے جانا ہے، مالک ان کے درجات کو بلند فرمائے اور جوالے آئے ہمیں جگہ عطا فرمائے۔ اس سال ثواب کی مجلس سے اور پہلا جملہ آپ کو ہدیہ کرنا چاہتا ہوں۔ گرمی بھی ہے اور سب سے ابھی شادی سے مسجد میں بیٹھے ہوئے بات کر رہے تھے کہ سب سے مشکل ترین مجلس ہے اس سال ثواب کی مجلس پڑھنا۔ جس تک میری بات پہنچے کوشش کرنا کہ میرا ساتھ دینا، چونکہ لوگوں کے ذہن میں موت کا منظر چل رہا ہوتا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ، پانچویں امام کا فرمان ہے، اگر کوئی بندہ ہمارے فضائل میں سبحان اللہ واہ واہ ماشاءاللہ نہ کر سکے، معصوم فرماتے ہیں وہ ہمارے فضائل کو سن کر مسکرا دے، اس کا مسکرانا اس مومن کا ہمارے فضائل کو سن کر پہلا جملہ اپنے ہی لوگوں کو، اپنے ہی سامعین کو، اپنے ہی برادری کے علی ولی اللہ پڑھنے والوں کو سنانے جا رہا ہوں۔ معصوم فرماتے ہیں ہمارا مومن ہمارے فضائل کو سن کر واہ واہ ماشاءاللہ سبحان اللہ ہاتھ کو بلند نہ کر سکے، ہمارے فضائل کو سن کر مسکرا دے، اس کا مسکرانا 50 سال کی نماز تہجد سے افضل ہے۔ جی آپ سلامت ہیں۔ اور معصوم فرماتے ہیں اعتکاف ایک عبادت ہے جس کا ثواب ہے ایک عمرہ۔ چھٹے امام کا فرمان ہے معصوم فرماتے ہیں ایک کمرے میں بند ہو جاؤ 3 دن کے لیے، اعتکاف کرو، تسبیح پڑھو، روزہ رکھو، قرآن پاک کی تلاوت کرو۔ جب تم 3 دن کے بعد کمرے سے باہر نکلو گے تو اللہ تمہیں ایک عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ 3 دن کا اعتکاف، ایک عمرے کا ثواب۔ ابھی جو مومنین بھائی کے قصیدے پڑھنے پہ نعرہ لگا رہے تھے میں ان کا ثواب بتانے لگا ہوں۔ چھٹا امام فرماتا ہے جب تم 3 دن کا اعتکاف کرو گے تو کمرے سے باہر نکلو گے تو تمہیں ایک عمرے کا ثواب ملے گا۔ معصوم فرماتے ہیں جو مومن میرے دادی علی کا ایک بار نعرہ لگائے، ایک مرتبہ یا علی کہے، اس کا ایک مرتبہ یا علی کہنا 100 مہینے کے اعتکاف کا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اور کچھ مومنین مجلس میں بیٹھ کے سچی کنجوسی کرتے ہیں کہ مولوی صاحب جتنا مرضی اللہ نے بولنا نہیں، چاہے اپنا چاہے بگانا۔ پوری توجہ۔ چوتھے امام کا فرمان ہے، سنانا چاہتا ہوں، ہے اجازت؟ معصوم فرماتے ہیں جب ہماری مجلس ہوتی ہے اللہ جبرائیل کو حکم دیتا ہے جبرائیل کیا کر رہے ہو؟ مالک تیری تسبیح، تیری حمد و ثنا، توجہ، تیری تسبیح، تیری حمد و ثنا نہیں چاہیے۔ مالک حکم وہاں چلا جا جہاں حسین کا ذکر ہو رہا ہے۔ اب جس بندے نے اپنی قسمت کو بدلنا ہو میں نہیں کہتا، چوتھے امام کا فرمان ہے معصوم فرماتے ہیں وہاں چلا جا۔ اللہ جبریل سے کہتا ہے جہاں ہمارا ذکر ہو رہا ہے، جب مجلس ہو رہی ہے تو جبریل کہتا ہے مالک میں وہاں جا کے کیا کروں گا؟ اللہ کہتے ہیں وہاں جا اور جو عزادار حسین کے فضائل میں ہاتھوں کو بلند کر رہے ہیں، یہ ہاتھوں کی لکیروں کو اللہ نے ایسے ہی لکھ دیا
آپ جی آپ سلامت ماشاءاللہ. چونکہ سارے صاحب کی مجلس ہے، پیغام دینے کے لیے حاضر ہوا. کتابت نہیں منوانا چاہتا، ہر کوئی جانتا ہے. الحمدللہ آپ کی دعاؤں کا صدقہ پورے ملک میں پڑھ رہا ہوں. صرف دعا لینے کے لیے حاضر ہوا. ہر کوئی معصوم سے سوال کرتا ہے، مولا یہ کیا، مولا وہ کیا. معصوم نے سوال کر دیا، لیلۃ القدر کسے کہتے ہیں؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کسے کہتے ہیں؟ اب امام کو کون جواب دے؟ شاید خاموش. رسول اللہ نہیں. معصوم فرماتے ہیں چلو میں تمہارے معصوم فرماتے ہیں چلو میں تمہیں آسان کر کے سورج کی کرنوں سے اگر کسی کے گناہ ہو، چھٹا امام فرماتا ہے سورج کی کرنوں سے زیادہ اگر کسی کے گناہ ہو، آسمان کے ستاروں سے زیادہ اگر کسی کے گناہ ہو. شاید ہر گھر میں کتاب ہے ماشاءاللہ، پورا گاؤں اہل کتاب، ہر گھر میں کتاب ہے، ہر شخص پڑھا ہوا ہے. یہاں پہ پڑھنا بڑا مشکل ہے. پوری توجہ چاہتا ہوں اسے مطلب شاید معصوم فرماتے ہیں اگر کسی کے گناہ ریت کے ذروں سے زیادہ ہوں، سمندر کے قطروں سے زیادہ ہوں، معصوم فرماتے ہیں وہ شب قدر کو خالی جاگ کے گزار دے، اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا. مولانا ہاتھوں پہ سلامت فرمائے. اگر کوئی بندہ رات کو صرف جاگ کے گزار دے، جو عبادت کرے گا، جو نماز پڑھے گا، روزہ رکھے گا، تسبیح کرے گا، اس کا اپنا ثواب ہے. جب معصوم نے یہ فضیلت بتائی تو مجمع میں سے ایک بندے نے رونا شروع کر دیا. معصوم فرماتا ہے تو روتا کیوں ہے؟ ہر مجمع میں بندہ کوئی نہ کوئی روتا تھا. معصوم فرماتا ہے تو روتا کیوں ہے؟ اس نے کہا مولا مجھے اس کی فضیلت کا علم نہیں تھا. کل جو ہم نے بڑا عظیم کام کیا، ماموں کے آج بھی عظیم کام کر رہے ہیں، مجلس اعزاز کو برپا کر کے غسل دیا، کفن دیا، وہ بتانا چاہتا ہوں. جنازہ پڑھایا، دفن کیا، معصوم کے فرمان سے بتانا چاہتا ہوں. معصوم فرماتے ہیں اگر تو لیلۃ القدر کو سو کے گزار دی ہے تو میں تجھے ایک عمل بتاتا ہوں، ہمارے دو لڑے ہوئے شیعوں کے درمیان صلح کرا دے، بدلے میں اللہ تیرے سارے گناہ معاف کر کے تجھے شب قدر کا ثواب دے گا. مولا تمہیں سلامت فرمائے. ہمارے لڑے ہوئے شیعہ، اس سے کہا مولا اتنا آسان؟ فرمایا اس لیے بھی آسان کر دیتا ہوں، ہمارے کسی بھوکے شیعہ کو ایک لقمہ کھانا کھلا دے، اس کے بدلے میں تجھے اللہ شب قدر کا ثواب دے گا. اس سے کہا مولا اتنا آسان؟ معصوم فرماتے ہیں اگر تجھے پتا چلے کہ ہمارا کوئی شیعہ بیمار ہے، اس کی عیادت کے لیے چلا جا، مطلب کے لیے نہیں، اس کی عیادت کے لیے چلا جا، بدلے میں تجھے سارے گناہ معاف کر کے شب قدر کا ثواب دے گا. اچھا مولا، معصوم فرماتے ہیں اگر تجھے پتا چلے کہ ہمارا کوئی مومن مر گیا ہے، اسے غسل دے رہے ہو، غسل میں شریک ہو جا، تیرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. مولا اتنا آسان؟ معصوم فرماتے ہیں اسے کفن دے رہے ہو، کفن میں شریک ہو. مولا اتنا آسان؟ فرمایا اسے کاندھوں پہ اٹھا کے قبرستان کی طرف لے کے جا رہے ہو، کاندھا دے کے 4 قدم جنازے کے ساتھ چل کے جا بھی قبرستان جا، گھر واپس آ جا، اس کے بدلے میں بھی تجھے شب قدر کا ثواب ملے گا. مولا اتنا آسان؟ فرمایا مومن کو قبر میں دفن کر رہے ہو، تھوڑی سی مٹی اٹھا کے پھینک دے. خیام صاحبان کی پریشان تو نہیں ہو گئے؟ معصوم کا فرمان ہے ہمارے لڑے ہوئے شیعوں کے درمیان صلح کرا دے، شب قدر کا ثواب، بھوکے شیعہ کو کھانا کھلا دے، شب قدر کا ثواب. توجہ جان محترم، بیمار کی عیادت کے لیے چلے جا، شب قدر کا ثواب. غسل دے رہے ہو، غسل میں شریک ہو جا، کفن دے رہے ہو، کفن میں شریک ہو جا، جنازہ پڑھانے کے لیے لے کے جا رہے ہو، کانا دے کے واپس آ جا، دفن کر رہے ہو، مٹی ڈال کے واپس آ جا. آپ سے کئی بار فرماتا ہے اے میرے پیارے صحابہ، کیا تم حقیقت لیلۃ القدر سے واقف ہو؟ صحابہ نے کہا نہیں. ابھی میں فرماتے حقیقت لیلۃ القدر نام ہے میری دادی فاطمہ زہرا کا. تم ہر روز ایک کام کرنا، سونے سے پہلے میری دادی فاطمہ زہرا کے دشمنوں پہ لعنت بھیج کر سو جایا کرنا. ہر رات اللہ تمہارے گناہ معاف کرتے، شب قدر کے ثواب.
جو بندہ بھی آیا وہ نجس ہے. 6 سال بعد آیا ہوں میں اس امام بارگاہ میں, 6 سال بعد میں پڑھ رہا ہوں. میں سلامت ہو رہے طویل مدت اور تعطل کے بعد جو آیا وہ نجس. باسو فرماتے ہیں جب بچہ آ جائے دنیا میں سب سے پہلے کام کرنا اسے غسل دینا. اذان نہیں, اقامت نہیں, گھٹی نہیں دینی, اسے شہد نہیں دینا, اسے ہاتھوں پہ نہیں اٹھانا, سینے سے نہیں لے. سب سے پہلے غسل دو. اسے غسل ولادت اس بات کی دلیل ہے, اس بچے کو غسل ولادت دینا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ نجس ہے. مولا آپ کو سامنے سوال جو بول پڑے ہو آیا تو نجس, اور جب دنیا سے گیا تو اتنا نجس تھا کہ جس نے ہاتھ لگایا اس پر بھی غسل مسح میت واجب ہو گیا. آیا تو نجس, گیا تو نجس. اتنے غسل دیے کہ پہلے اسے آب سدر سے غسل دیا, پھر آب کفور سے غسل دیا, وہ پھر پاک نہیں ہوا, پھر اسے آب خالص سے غسل دیا, پھر جا کے وہ پاک ہوا. تو مقابلہ اس سے کرتا ہے جو آیا کعبے میں آئے گیا میں سے. وقت نہیں ہے ورنہ میں تفصیل کے ساتھ گفتگو کرتا. کاندھا ہلا ہلا کے بتا رہے ہیں 73 مذہب ہیں امت محمدیہ میں. 73 مذہب تو مسلمان ہے, ایک مذہب ہے. کائنات میں ریسرچ کرنا, اب تو بچے کی جیب میں بھی موبائل ہے, پوری دنیا ہے, صرف انگلی ٹچ کرنے کی دیر ہے, دنیا کھل جاتی ہے اس کے سامنے. ریسرچ کرنا. 71 مذہب ہیں جو اپنے مردے کو دفنانے, آخری جملہ, اپنے مردے کو دفنانے کے بعد واپس آ جاتے ہیں. وہاں جو مذہب جعفریہ ہے جو ہلا ہلا کے کہہ رہے ہیں اسمع افہم سننا سمجھ. مولا تمہیں سامت ہوئے اپنا سمجھ کے بے نیازی کر رہے ہو. سن اور سمجھ, سن اور سمجھ, سن اور سمجھ. میں نے 71 فقہ مولویوں سے پوچھا بھئی آپ کیوں نہیں بہانا اس کو ہلا ہلا کے بتاتے؟ انہوں نے کہا سنتا نہیں ہے, سمجھتا نہیں ہے. فقہ جعفریہ کے علماء سے پوچھا آپ اس کا گانا ہلا ہلا کے کیوں کہہ رہے ہیں اسماعیل فم؟ انہوں نے کہا علی ولی اللہ جو پڑھتا تھا. علی ولی اللہ جو پڑھتا تھا. مولوی ہمیں سمجھا رہا ہے فجر کی 2 رکعت ہے, مغرب کی 3 رکعت ہے, ظہر کی 4 رکعت ہے. قبر میں اتار کے بتا رہا ہے علی پہلا امام ہے. مولا تمہیں سلامت ہے. اب تو یہ بنتا ہے نا وہاں بھی بتائے کہ فجر کی 2 رکعت ہے, مغرب کی 3 رکعت ہے. میں نے مولانا صاحب سے پوچھا ساری زندگی سے توجیہ مسائل بتاتے رہے ہو, یہ مستحب ہے, یہ واجب ہے, یہ مجتہد نے یہ کہا, مجتہد نے وہ کہا, یہ مکروہ ہے. آخری جملہ اسے لحد میں اتار کے علی کیوں بتا رہے ہو؟ مولا تمہیں سلامت ہو. اسے مستحبات بتاؤ, اسے واجبات بتاؤ, اسے علی کیوں سمجھا رہے ہو, اسے علی کیوں بتا رہے ہو؟ بھائی مومن کی قبر میں فرشتے آتے ہیں مبشر و نذیر, منکر کی قبر میں آتے ہیں منکر نکیر. اور بولو یا تو مومن ہو, علی ولی اللہ پڑھنے والے ہو, منکر کی قبر میں آتے ہیں منکر نکیر. آخری جملہ مومن کی قبر میں آتے ہیں مبشر و نذیر. ادھر مبشر و نذیر آئے, سوال کیا من لوگوں کا. علی بات سے فرماتے تم ہمارے فضائل میں بولا کرو, تم ہمارے فضائل میں بولا کرو, تم ہمارے فضائل میں بولا کرو. جب تمہیں قبر میں تنہا چھوڑ دیا جائیں گے پھر تم نہیں بولو گے پھر میں علی ہوں. انشاءاللہ گرمی بہت ہے, بندوں کو محسوس ہو رہی ہے. زندگی رہی تو موقع ملا تو پھر کبھی مکمل فضائل مسائل پڑھیں گے. سب سے مشکل ترین موقع وہ ہوتا ہے جب کسی کا بھائی مر جائے اور بہن کو اطلاع دینی ہو.
مشکل ترین موضوع ہے۔ اس وقت بندہ موبائل نکالتا ہے، گھر والے موبائل نکال کے فون ملاتے ہیں، سفید داڑھی بزرگ آگے بڑھ کے کہتا ہے بیٹا موبائل پہ آتا ہے، بیٹا اسے کیا بتاؤ گے؟ اس کا بھائی مر گیا، کیا بتاؤ گے؟ اسے یہ نہ کہنا، اسے کہنا تیرا بھائی بڑا بیمار ہے، تجھے بار بار یاد کر رہا ہے، جتنی جلدی آ سکتی ہے آ جا۔ اگر بہن کو پتہ چل جائے نا، امیر ہو تو راستے میں فون کرتی رہتی ہے میرے بھائی کا کیا حال ہے، اس کی طبیعت کیسی ہے، اس کا مزاج کیسا ہے۔ میں عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں، عام امور کی بات کر رہا ہوں، میرے اپنے میری تعریف کرنا، میرے اپنے میرے سامنے بیٹھے ہیں، بابا بھیا میں یہاں پہنچ گئی ہوں، میرے بھائی کا کیا حال ہے۔ اگر بہن کو پتہ چل جائے نا، کوئی اطلاع دے دے تیرا بھائی زندہ نہیں رہا، وہ مر گیا ہے، تو بہن بار بار فون کرتی کہتی ہے غسل دے دیا ہے، کفن دے دیا ہے، تو پھر جلدی نہ کرنا، میں آنے لگی ہوں، میں فلاں شہر میں پہنچ گئی ہوں۔ عورتیں رو رو کے جب تھک جاتی ہے نا تو اپنے گھر کو جانے لگتی ہے، ایسی حالوں میں دیکھتی ہے دروازے سے کسی نے دائیں سے پکڑا ہوتا ہے، کسی نے بائیں سے پکڑا ہوتا ہے، ایک بی بی روتی ہوئی آ رہی ہے، رو رو کے کہتی ہو میرا بیٹا گھر اجڑ گیا، آیا میری بیٹی آج ختم ہو گئی، آیا میرے عیدوں والا دروازہ بند ہو گیا۔ ازادروں بہن جب میت پہ آتی ہے، ازادروں کو اشارہ دیتی ہے بیٹھ سمجھ کر، مرنے والوں کے ساتھ کوئی مر نہیں جاتا، کفن ہٹاتی ہے، پھول ہٹاتی ہے، بار بار ماتھا چوم کے کہتی ہے مجھے کس کے حوالے کر کے جا رہا ہے، اور میرے بابا کی آس، اور میرا پیٹ کا دروازہ، اور میرا پیٹ کا دروازہ بند ہو گیا۔ اور رونے والوں یہی منظر 11 محرم کو جب علی کی بیٹیاں آج بچے گردن بندے ہوئے تھے، ازاداروں اونٹ سے اس طرح گرایا جس طرح دستور کو دریائے فرات کے کنارے مولا بازین سے زمین پر ازاداروں شہزادی نے پودیوں سے پتھروں کو ہٹا کے کہا وہ میرا نواب کربلا بھائی مجھے اتنا بتا دے، اور رئیس کربلا کیا محمد کا ناز حسین تو ہے، کیا زہرا کا ناز تو ہے؟ بولا تمہارے گریے میں سامنے سمائے۔ جو اپنے ہوتے ہیں نا اپنے، میں معذرت کے ساتھ کرتا ہوں، 6 سال بعد آئے ہوں، کتابت نہیں بنوانا چاہتا، کل معصوم کی شہادت ہے، صرف ایک جملہ امام رضا کا پڑھنا چاہتا ہوں۔ جو اپنے ہوتے ہیں نا وہ جنازے اونچی آواز میں روتے ہیں، جو اپنے ہوتے ہیں وہ جنازے پہ اونچی آواز میں روتے ہیں۔ کل رضا بادشاہ کا جنازہ اٹھے گا، کل سے فون شروع ہوا ہے لاہور سے، جامع کربلا مجلس میں معذرت کی آج کے لیے کہ مجھے یہاں ماموں کی سال ثواب کی مجلس پڑھنی ہے، باوجود مولا 14 بجے سن بھی رہے ہیں، 14 بجے دیکھ بھی رہے ہیں، اتنا پھر کے لیے توجہ کرنا۔ جو اپنے ہوتے ہیں وہ اونچی آواز میں روتے ہیں، جو رشتہ دار ہوتے ہیں گلی سے گزرتے ہیں وہ پوچھتے ہیں یہ جو اونچی آواز میں رو رہا ہے یہ مرنے والے کا کیا لگتا ہے؟ وہ کہتے ہیں اس کا بیٹا ہے، کوئی کہتے ہیں اس کا داماد ہے، کوئی کہتے ہیں اس کا بھتیجا ہے، کوئی کہتے ہیں اس کا بھائی ہے، جو اونچی آواز میں روتا ہے۔ عزاداروں اگر کوئی غلام اونچی آواز میں روئے نا تو بندے پوچھتے ہیں یہ تو رشتہ دار ہے، ان کا تو کچھ نہ کچھ لگتا ہے، یہ جو اونچی آواز میں رو رہا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ اس کا نوکر ہے، یہ اس کا غلام ہے۔ اور رونے والوں کل فاطمہ زہرا کے بیٹے کا جنازہ اٹھے گا، اپنے گریے کو اتنا بلند کرنا کہ آسمان پر محمد مصطفیٰ سے پوچھے یہ جو امام پر کا 147 میں رضا بادشاہ کو رو رہے ہیں یہ کیا لگتے ہیں؟ اس وقت قسمت سمجھ جائے گی اس بندے کی جب نبی فرما دے یہ ہمارے لوگ ہیں جو میرے بیٹے کے جنازے پہ رو رہے ہیں۔ محرم کی آمد قریب ہے، آخری جملہ مسائب کا رضا بادشاہ جانے مجلس کا بھی زندگی رہی تو موقع ملا ہوگا۔ محرم سے پہلے جب چاند محرم کا طلوع ہوتا تھا عظیم کام بتانے لگا ہوں آپ کو کہ محرم میں کیا کرنا ہے۔ رضا بادشاہ جب محرم کا چاند طلوع ہوتا تو اپنے گھر میں خود صفے بچھاتے، رضا بادشاہ اس صف پہ اپنے ہاتھ کو پھیرتے اور اپنے چہرے پہ پھیرتے۔ صحابی کہتے مولا ہم نوکر حاضر ہیں، کائنات کا امیر مولا ہم جو حاضر ہیں۔ فرمایا تمہیں پتہ نہیں اس پہ کس کس نے آگے بیٹھنا،
کوئی شام سے آئے گا تو کوئی بقیہ سے آئے گا تو کوئی کربلا سے آئے گا، کسی کے ہاتھ نہیں ہوں گے۔ امام نے مجلس ذاکر آ گیا، دیوبند امام فرماتے ہیں اٹھے، صرف اٹھے ہی نہیں، امام اس کی طرف بڑھے، اے میری دادی کے حقدار، امام نے سینے سے لگایا، ممبر لگایا، محرم دیوبند محرم کا چاند نظر آ گیا ہے، کچھ لکھ کے لائے ہو؟ مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں کچھ لکھ کے نہ لاؤں؟ زہرا کے محرم کا چاند نظر آ جائے اور میں زہرا کے چاند کے لیے کچھ لکھ کے نہ لاؤں؟ امام فرماتا ہے پھر 1 منٹ بیٹھ جا۔ امام اٹھے، پردے کا استقبال کیا، ادھر مسکراہٹ بیٹھ گئی، امام نے ممبر لگایا، امام فرماتے ہیں دیوبند میں رضا تجھے حکم دیتا ہوں، ممبر پہ جا کے ہمارے مسائل بیان کر، جو سید رونے والے ہو، عزادار ہو میرے مولا کے۔ دیوبند اٹھا، اسے کہا مولا میری کیا ضرورت کہ میں ممبر پہ بیٹھوں اور فاطمہ کا لال زمین پہ بیٹھے؟ امام فرماتے ہیں میں رضا حکم دیتا ہوں تو ممبر پہ بیٹھ کے ہمارے مسائل کو بیان کر۔ دیوبند نے نبی کے مسائل پڑھے، علی کے مسائل پڑھے، حسن کے مسائل پڑھے، فاطمہ زہرا کے مسائل پڑھے، حسین کے، علی زین العابدین کے، محمد باقر کے، جعفر صادق کے، امام موسیٰ کاظم کے مسائل پڑھ کے دیوبند نیچے آنے لگا۔ امام فرماتے آگے پڑھ، کہتا مولا مجھے آگے نہیں جاتے۔ امام نے جیب میں ہاتھ ڈالا، ایک رکا نکالا، امام فرماتے دیوبند پڑھ، اس نے کیا اس رکے پہ کیا لکھا ہوا تھا؟ ایک اس رکے میں لکھا ہوا تھا، اے فاطمہ زہرا ان قریب تیرے 8ویں بیٹے کو غریب کربلا، غریب قدس کو قدس کی سرزمین پر بھوکا پیاسا رہتے زہر شہید کر دیا جائے گا۔ جزاک اللہ، کیا سن کر رہو گے؟ میں تو رضا بادشاہ کی شہادت پڑھ رہا ہوں، رضا اور ایک ہی جملہ مسائل کا مجھے یاد کرنا ہے، جیسے کہ جملے کہے۔ اب دیوبند کہتا ہے مولا میں تو سب کو جانتا ہوں لیکن یہ 8واں بیٹا غریب دوست کون ہے؟ اب امام نے سر سے امام اتارا، اب آنکھوں رو کے کہتے ہیں وہ غریب میں ہوں جسے زہر دے کر شہید کر دیا جائے گا، یا پردے سے سفید بالوں والی بی بی بھاگتی ہوئی ممبر کے قریب آئی، کہتی دیوبند دوسری مرتبہ یہ جملہ کہنا، رضا کی بہن شہید رضا کی بہن غش کھا گئی ہے۔ میں کہتا ہوں بی بی ابھی تو تم نے سنا تیرے بھائی کو زہر ملے گا، ابھی تو رضا بادشاہ شہید نہیں ہوئے، آئے غربت 60 قدم پہ بیٹی 70 قدم پہ یہی کہتی نامان، او میرے بھیا کو نامان، او میری ماں نے